جی مولانا حیدری صاحب تو وہ پہلے کھڑے ہوئے تھے، رحیم خان صاحب۔ جناب چیئرمین، یہ سارا بلوچستان کا ایک کھٹا ہی ٹیک اپ کرے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور سپلیمنٹری ہوگی، پھر آگے بھی بڑھیں گے۔ وہ ارباب عالمگیر شریف قسم کا وزیر ہے، پتہ نہیں فائنینس والے کدھر پیسے دے دیتے ہیں، جہاں پیسے جائیں گے اگلے کوسچن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پیسے جا رہے ہیں۔ سڑکوں کی بات چل پڑی جناب چیئرمین، بات یہ ہے کہ میں ایک جی لے آئیں ان کو، اپنے دوستوں کو۔ پارٹی ورکر کی حیثیت سے پورے ملک میں زیادہ بائی روڈ سفر کرتا ہوں، اور پورے پاکستان کی سڑکیں میرے سامنے ہیں، اور کہیں اچھی سڑکیں بھی ہیں، لیکن جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، اور سڑکوں کی وہاں ضرورت کس قدر ہوگی۔ یہ اس روڈ سے آپ نے سفر کیا ہوگا، کراچی سے کوئٹہ، پھر کوئٹہ سے چمن کی طرف یا کوئٹہ سے یوب کی طرف۔ انگریزی کا سفر تھا یہ جناب چیئرمین، یہ ہے آن گوئنگ اسکیم، میرے خیال میں کوئی 5-6 سال سے مسلسل ان سڑکوں کو ادھیڑ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اور خود منسٹر صاحب نے، کہاں ہے منسٹر صاحب؟ منسٹر صاحب غائب ہو گئے۔ وہ اپنے خیبر پختونخوا کے منسٹر ہیں، اپنے بھائیوں کو واپس لے آئیں۔ ہم بھی بھائی ہیں، 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، 4 بھائی ہیں، سب کو خیال رکھنا پڑے گا۔ منسٹر صاحب کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب پچھلے دنوں 1-2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے تشریف لائے تھے بلوچستان کے دورے پہ، بڑی مشکل سے 3 سال بعد، اور پھر انہوں نے خود یہ مستنگ کلات روڈ کا وزٹ بھی کیا، چمن کوئٹہ روڈ کا بھی وزٹ کیا، اور ہم سمجھ گئے کہ اب یہ سڑکیں بننے شروع ہو جائیں گی، لیکن اس وقت سے آج تک ان سڑکوں پہ کام پھر شروع نہیں ہوا، اور سڑکوں کی حالت وہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سال ہم نے بلوچستان کے لیے بہت سارے پیسے رکھے ہیں، 9 ارب 9 ارب روپے۔ جناب چیئرمین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آدھا سال تو گزر گیا، ان پیسوں پہ کام شروع نہیں ہو سکا ابھی تک، آدھا سال گزر چکا، تو کب کام شروع ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کرا کہ یہ پیسے بلیپس ہو جائیں گے۔ تو جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ 5 سال سے مسلسل سڑکیں ادھیڑ دی گئی ہیں اور ان پر کام شروع نہیں ہو پا رہا۔ تو منسٹر صاحب ذرا اپنی منسٹری سے صحیح بریفنگ لے لیں، صحیح حقائق بتائیں یہاں ہاؤس کو کہ بلوچستان کے ساتھ یا باقی صوبے ہیں، سب ہمارا ملک ہے جی، لیکن جہاں جہاں کہیں زیادتی دیکھنے میں نظر آئے تو کم از کم اس کو ذرا اجاگر بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور پھر منسٹری کو اس کا جو ہے وہ ایکشن بھی لینا چاہیے کہ ہاں۔ تو اب منسٹر صاحب خود وہاں سے دورہ کر کے آئیں، یہ بتائیں کہ مستنگ کلات روڈ پہ کتنا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب پچھلے دنوں میں خود چمن گیا تھا جی، ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے یہاں، اس پارلیمنٹ کے ممبر تھے، وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، تو یقین جانیے کہ میں اس جنازے میں اس لیے نہیں پہنچ سکا، اور 1 گھنٹہ تاخیر بھی کہ انہوں نے، میں نہیں پہنچ سکا کہ سڑک خراب ہے، بالکل تباہ و برباد ہے، اور اگر کہیں ایک گاڑی جو ہے رک جاتی ہے تو پھر سارا ٹریفک جو ہے جام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے یوب قلعہ سیف اللہ سے یوب، یہ ساری سڑکیں جی، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری ہے، منسٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، اچھے میرے دوست بھی ہیں، لیکن کم از کم اب ایک ذمہ داری ہے، اور کہتے ہیں کہ پیسے بھی ہیں، تو مہربانی کریں وہ پیسے خرچ تو کریں۔ شکریہ جناب۔ جی مولانا صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن کو۔ جناب چیئرمین، کل یا پرسوں غالباً وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور جس میں ایک فیصلہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ٹیوب ویلز پر جو سبسڈی دی جاتی تھی اسے ختم کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں گزارش یہ ہے جناب چیئرمین کہ پورے ملک میں زراعت کا ایک بہت بڑا دار و مدار جو ہے وہ ٹیوب ویلز پر ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو اور خیبر پختونخوا ہو، لیکن بلوچستان تو بالکل یعنی 90% اس کا دار و مدار زراعت کا جو ہے وہ ٹیوب ویلز پر ہے، اور وہاں چھوٹی چھوٹی زمینداریاں، کسی کے 4 ایکڑ ہے، کسی کے 8 ایکڑ ہے، آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا تو بالکل بلوچستان سے تو زراعت کا اور کاشتکاری کا بالکل صفایا ہو جائے گا۔ تو اس زمین میں میری گزارش یہ ہے کہ کابینہ اپنے اس فیصلے پر
نظر ثانی کرے، ورنہ بلوچستان کے لوگ آگے چل کر فاقہ کشی میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ میری گزارش ہوگی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور سبسڈی جہاں پہلے دی جاتی تھی پورے ملک میں زمینداروں کو، تو ان کو بحال رکھا جائے اور انہیں دوبارہ سبسڈی دی جائے۔ تھینک جی بالکل، وی آر ود یو، پلیز۔ ایک ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن آپ بات کر لیں، لیڈر آف دا اپوزیشن کو میں دیتا ہوں۔ چیف لیڈر آف دا اپوزیشن کو سن لینا، لیڈر آف دا اپوزیشن کو میں آئی گیٹ بیک ٹو یو۔ جناب چیئرمین، بات یہ ہے کہ بخاری صاحب نے تو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ میں نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کتنے منسٹریوں کے سوالات کے وہ جواب دیں گے، اور یہ کوئی ان کی ذمہ داری ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جو سوالات دیتے ہیں وہ بھی تیاری کر کے آتے ہیں، اور جو منسٹری ہے یا منسٹر ہے وہ بھی تیار ہو کے آتا ہے ان سوالات کے جوابات کے لیے۔ اب بخاری صاحب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ ممبران کو بولنے دیں، وہ اپنی بات کریں، کوئی بولنا چاہے، وزراء کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور اجلاس کو آپ ملتوی نہ کریں۔ مولانا صاحب، تو اس لیے وہ پھر ہمیں سیٹرڈے کو بھی اجلاس بلانا پڑے گا، اور سنڈے منڈے کو چھٹی کرنی پڑے گی، اور ٹیوزڈے کی صبح کو پھر وہ، کیونکہ وہ ہم کلیش ہو رہے ہیں ہمارے اور ان کے سارے پروگرامز، یہ آپ کو صرف مطلع کروں میں۔ جی مولانا حیدری صاحب، پھر آپ عبدالقادر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ کل یہاں جناب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں پارلیمنٹ کے ممبران نے، سینیٹرز نے جو بات کی، اور بالخصوص جو بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور بلوچستان میں جاری مظالم کا تذکرہ کیا، مسخ شدہ لاشوں کی بات کی، اغوا برائے تاوان، ڈاکے اور چوری اور بدامنی کی باتیں ہوئی، اور پھر بلوچستان پیکج کے حوالے سے جو ملازمین بھرتی کیے گئے تھے ان کی تنخواہوں کی بندش کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کی تنخواہیں جاری کی جائے، اور اکیلے میں نے یہ باتیں نہیں کی، بلکہ راجہ ظفر الحق صاحب، ڈاکٹر عبد المالک صاحب، ڈاکٹر اسماعیل صاحب اور بہت سو نے، بلکہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اس پر حق ادا کیا، ایم کیو ایم نے بات کی، سب نے بات کی، لیکن میں حیران ہوں، اور میڈیا سے بھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ یہاں تشریف فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں، شاید ان کا قصور نہ ہو، لیکن جو اخبارات کے مالکان ہیں ان کو شاید خصوصی طور پہ پیغام دیا گیا ہوگا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے سینٹ میں، جس اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، اس کو بالکل محو کیا جائے، اور آج کے اخبارات میں ایک لفظ بھی نہیں چھپنا چاہیے۔ اور چنانچہ آج اخبارات آپ دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے کوئی ایسی بات شائع نہیں ہوئی، اور پورا سینٹ اور وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں جو بھی بات کرتا تھا وہ بلوچستان پر جا کے بات ختم کرتا تھا، ان مظالم پر، جہاں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں، ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ ملی ہیں، اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اب بھی پس زندان دیوار ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، اور اسی طرح اغوا برائے تاوان، جس میں ہم نے کہا کہ وہاں کے منسٹر باقاعدہ اغوا برائے تاوان کے کیسوں میں ملوث ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ایک جملہ بھی اخبارات میں شائع نہیں ہوا۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ
قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اخبارات آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان مظالم کو، ان زیادتیوں کو اگر آپ اجاگر نہیں کریں گے تو اس قوم کو کیسے پتہ چلے گا، وہاں کے مظلوم اور محروم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس ایوان میں ہمارے بارے میں بھی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور ہمیشہ ہی، اور پھر میں پی ٹی وی دیکھتا رہا کہ شاید پی ٹی وی جو یہاں سارا کوریج کرتا ہے اور پھر پورے ملک میں وہ خبریں چلتی ہیں اور ہاؤس کی جو ہے نا کارروائی چلتی ہے، لیکن صرف وزیر اعظم صاحب کی تقریر، ان کی میٹنگوں کی تقریر کو شائع کیا، باقی اپوزیشن میں سے کسی فرد کا بھی کوئی ایک جملہ انہوں نے نہیں چلایا۔ تو جناب چیئرمین، اس طرح پھر یہ ایوان کیسے چلے گا؟ اس طرح یہ مسائل جن کا ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں وہ پریس میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں ان خبروں کو روکا جائے تو پھر یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں، اور اسی طرح ہم نے سبسڈی کی بات بھی کی کہ ٹیوب ویلز پر جو سبسڈی ختم کی گئی ہے اسے دوبارہ بحال کیا جائے، کیونکہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو زراعت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور باقی صوبوں میں بھی ٹیوب ویلز چلتے ہیں اور جہاں چھوٹی چھوٹی زمینداریاں ہیں یہ سارا جو ہے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے اگر اعلان نہیں کیا تو ہم نے تو باتیں کی، ہمارے باتیں آنی چاہیے تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح میمو اسکینڈل جو کہ ایک بونچھال آیا ہوا ہے پورے ملک میں، اور جیسے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ جو بھی ہے، جو بھی حقائق ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت کو اس کو صحیح ہینڈل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے ان کی تائید بھی ہم نے کی، اور یہاں تک کہا کہ غیر مشروط طور پر اپوزیشن آپ کی حمایت کرے گی بشرطے کہ جو فیصلے حکومت نے کیے ہیں اس پر وہ ثابت قدم رہے۔ لیکن ہمیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اور یہ عبوری یا عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے، لیکن بہرحال جو بھی بات سامنے آئی ہے وقتی طور پہ ہم نے اس کی تائید کی ہے، لیکن اس حوالے سے ایک جملہ بھی پرنٹ میڈیا میں بھی شائع نہیں ہوا اور شاید الیکٹرانک میڈیا میں بھی شائع نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعت ہے اس طرح نظر انداز کرنے پر، چاہے میڈیا نے کیا، چاہے پی ٹی وی نے کیا، چاہے یہاں سے ان کو ہدایات ملی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلوچستان کی اس ظلم و زیادتی پر احتجاج کرتے ہیں اور علامتی واک آؤٹ کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، پیرزادہ صاحب، یو آر آن اے پوائنٹ آف آرڈر۔ بسم اللہ الرحمن